میں ہوں خالد چودھری اور آج ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ ایک بڑا قدیم راولپنڈی کا سینما ہے، نشاط سینما، جسے کہنا چاہیے کہ تھا وہ اس وقت ڈیمالش ہو چکا ہے اور اس سینما پر جو ہے کچھ قبضہ مافیا کے لوگوں نے ضروری کاغذات بنا کر اس پر نہ صرف اپنی اجارہ داری قائم کی اور کاغذوں میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جیسے ملکیت ان کے پاس ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرہ شخصیت ہیں جو اس حوالے سے بتائیں گے، اور تمام معاملے کو انہوں نے نہ صرف عدالت میں بھی دیکھا ہے اور اس وقت بھی اس پر گہری نظر ہے۔ لیکن اس سے پہلے، ان سے بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ ایک بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے آج کے روز، جو اینٹی کرپشن پنجاب نے یہاں پر چھاپا مار کر نہ صرف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے 2 افسران کو حراست میں لیا، اسی طرح جو مبینہ بینیفیشری ہیں ملک عارف، ان کو بھی جو ہے حراست میں لے کر راولپنڈی سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب اس پر باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کا پس منظر ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ جو ملک عارف نامی جو شخص تھا، اس کا یہ پہلا کوئی واردات نہیں ہے پنڈی میں۔ اس سے پہلے بھی یہ بہت بڑے بڑے واردات کر چکا ہے، لیکن اکثر جو لوگ تھے وہ نہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ فائنینشلی، نہ اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور ان سے مطلب اپنا حق جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرے اور اپنے آپ کو سیو کرے۔ تو ایٹ دی اینڈ وہ بیچارے کسی حد تک ان کے خلاف لیٹیگیشن کرتے تھے، پھر آرام سے بیٹھ کے وہ سرنڈر کرتے تھے اپنی جگہ۔ الحمدللہ یہ پہلا کیس ہے نشاط سنیما کا کہ جس میں اس کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا لیگلی اس کی پراپر ٹیم بنا کے اور ساری چیزوں کو ہم لیگل چلیں، اور اب اینڈ تک ہم پہ بہت پریشر آیا مختلف لوگوں سے، کیونکہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ تو 100% اس بندے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آج تو خیر وہ ایڈمنسٹریشن الحمدللہ نہیں رہی، ان کے بھی تبادلے ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو اس میں جیت حاصل کی ہے اور اس پہ جو ہے نا ہم نے یعنی اینٹی کرپشن کا جو انکوائری ہمارے پورے معاملے میں ہوئی وہ لاہور میں ہوئی، اور لاہور میں ان کا ریچ اس لیول پر تھا ہی نہیں، نہ جان پہچان، نہ دوستیاں، نہ جس طرح یہاں پر یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو کھلاتا پلاتا تھا۔ وہاں سے اسپیشلی سہیل ظفر چٹر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ چونکہ ڈی جی اینٹی کرپشن بھی ہے تو انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی اور پراپر انکوائری کی، اور انکوائری میں بھی کوئی ایسی انکوائری نہیں کی، 6 ڈائریکٹر کو ایک ٹیم بنا کے اس کے انڈر یہ انکوائری ہوئی ہے۔ تو اس میں پھر ثابت ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو یوز کر کے اور کس طریقے سے یعنی فراڈ کر کے اس نے ڈاکومنٹس بنائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پلازے میں انٹر ہوئے، پنجاب پولیس کو کیسے انہوں نے یوز کیا، ان کے یونیفارم کو کیسے یوز کیا۔ یہ بہت بڑا کیس ہے۔ اچھا، میں یہاں آپ کو روک کر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ادارے بھی انوالو تھے، یقیناً سیاسی شخصیات بھی ہوں گی، ایگزیکٹلی۔ اس کے حوالے سے بھی پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا، بالکل۔ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اتنی دیدہ دلیری سے کیسے انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی نا وہ لوکل ایڈمنسٹریشن تھی۔ ہائی کورٹ کا سٹے موجود تھا اس کیس پہ، اس کے باوجود انہوں نے اس پراپرٹی کو توڑا ہے، اور ہم ایسے بھی نہیں تھے کہ ہم نے بالکل کسی آفس میں گئے نہیں، ہم نے جو ہے اس میں کوئی درخواست نہیں دیا ان کے خلاف، ہم ہر ادارے میں گئے ہیں، ہم نے پراپر ٹیگ نمبر وہاں پہ لگوائے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ہم نے کوئی 30+ ٹیگ نمبر لگوائے ہیں اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ۔ پولیس ہو گیا، کمشنر آفس ہو گیا، ٹی ایم اے آفس ہو گیا، ہر آفس میں ہم نے وہ اسٹے کے آرڈرز دیے ہیں پراپر۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کے مطلب کوئی رکاوٹ والا تھا ہی نہیں، وہ اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس بندے نے کوئی سوسائٹی بنائی ہوئی تھی یہاں پر شہداء کے نام سے، جو کہ وہ بھی ایک الگ فراڈ کیس ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد وہ بھی آ جائے گا کہ اس میں مطلب کس طریقے سے ہمارے کچھ افسران گئے، پولیس افسران، اس کے افتتاح کروایا، پھر اس انہوں نے وہ جو فائلیں ہیں وہ بیچ کے پورے انتظامیہ کو ہاتھ میں لے کے وہ پریشر ڈال کے پھر اس طرح کے پہلے بھی چونکہ آلریڈی اس کے طے تعلقات لوکل ایڈمنسٹریشن میں، لیکن اس سوسائٹی کے جو ڈرامہ اس بندے نے کیا اس چکر کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہو گیا، اور جو بڑے بڑے ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن کے افسران یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس کے بڑے ہائی لیول پہ تعلقات تھے، جو جس
ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کا کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے ان متعلقہ کرداروں کا تو ذکر کیا ہے، اس میں سیاسی جو پشت پناہی تھی اس کے حوالے سے بتانا پسند کریں گے؟ جی اس میں تو ہم جو کہ شروع سے ہمارا ڈے ون سے اس میں تھا کہ ہمارے جو اپنے راجہ بازار کے صدر تھے اس بندے نے، چونکہ ہمارا صدر تھا، ہم نے اس کو الیکٹ کیا تھا، ہمارے جو جتنے بھی برادری کے ووٹرز ہیں انہوں نے اس کو صدر کیا تھا. تو ہمیں شروع سے اس پہ جو کافی سارے ہمارے پاس ثبوت بھی تھے کہ کیسے وہ اس بندے کے بیک پر ہے. پھر بعد میں ہمیں علم ہوا کہ یہ تو جس سوسائٹی کا میں نے ذکر کیا اس سوسائٹی میں اس کا پارٹنر بھی تھا. اچھا، ابھی جو اینٹی کرپشن پنجاب نے کارروائی کی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات کس قسم کے آپ؟ الحمدللہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل یہ اس بندے کو پرسوں اریسٹ کیا ہے، تقریباً پرسوں اس کو اریسٹ کیا، کل ان کو کورٹ میں پیش کیا اور 4 دن ریمانڈ پہ ابھی اینٹی کرپشن والوں کے پاس ہے. مجھے جو کل سے مختلف لوگوں سے کالیں آئیں، اس کے اور بھی جو افیکٹیز تھے انہوں نے کالیں کی. ایک امام مسجد ہے اس بیچارے کے گھر پہ اس نے قبضہ کی ہے، اس کے ساتھ لیٹیگیشن الگ چل رہی ہے اور اس پہ الگ اسی طریقے سے 2 نمبری سے FIR وغیرہ کاٹ کے FIR تو اس کے لیے کاٹنا ایسا تھا جیسے بندہ کوئی اپنے دکان کے لیٹر ہیڈ پیپر پہ کوئی اپلیکیشن لکھتے اور آگے اس کے خلاف دیتے. تو وہ جس تھانوں میں انہوں نے اس کے بیچاروں کے خلاف FIR کاٹی تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. پھر ایک اور گروپ ہے جو مردان کا تھا، جن بیچاروں نے ادھر ایک پلازا بنایا ہوا تھا باجوڑ ٹاور کے نام سے، اس پہ اس بندے نے قبضہ کیا ہے. وہ بھی اب آ رہے ہیں اینٹی کرپشن کے سامنے، وہ بھی پیش ہو رہے ہیں. پھر اسی جو ہمارا یہ نشاط سنیما تھا اس کو توڑ کے یہاں پہ کنٹینر لگا کے کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی ہمیں کال کیے یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ دکھایا تھا یہ دکھایا تھا، ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کیے. تو وہ بھی جا کے جو ہے نا اینٹی کرپشن میں بھی پیش ہو کے اپنے کیس کو اس مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے کہ اس کیس میں جن افسران کو اریسٹ کیے اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت افسران ملیں گے انشاءاللہ کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی اریسٹ کریں گے اور قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. اچھا، آخری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی جگہ ڈیمالش ہوگی نشاط سنیما کی، وہ سارا کچھ دیدہ دلیری سے ہوا، پھر یہاں تک ہم نے دیکھا یا سنا کہ وہاں پہ ایک تقریب بھی رکھی گئی، بڑا اہتمام ہوا. تو یہ سارا کچھ جو ہوا تو ہائی کورٹ کے احکامات کی تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی، اس پہ کورٹ نے کیا ایکشن لیا؟ اس پہ ہم نے کورٹ میں جو ہے نا فائل کی ہے، اس کے اگینسٹ کنٹمپٹ بھی فائل کی تھی. اس میں یہاں تک ہوا کہ ایٹ دی اینڈ وہ کام صرف روک دیا تھا اور فردر کارروائی چونکہ ہو نہیں سکی. دوسرا اس جگہ پر آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ ایک لڑائی بھی ہوئی تھی جب یہ قبضہ کر رہا تھا اور اس کے دوران ایک لڑائی بھی ہوئی تھی. ہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی. اس میں ایک راگیر بیچارہ شہید ہوا تھا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمارے ابھی بھی نیک ہمدردیاں ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جو FIR ہوا تھا وہ ہمارے خلاف اس نے 302 پھر کاٹ دیا تھا کہ یعنی انہوں نے اس بندے کو مارا، حالانکہ وہ انہی کے بندوں نے اس کو مارا تھا. پھر اس کے علاوہ اس FIR میں یہ ہمارے 6 بندوں کو بلٹس لگے ہیں. ایک ہمارے بندے کی آنکھ ضائع ہوئی ہے جو کہ مرڈر کے بعد سب سے بڑا آفنس یہ اس نے کریٹ کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل میٹر ہے اس پلازے کا، وہ اس میں جو غلطیاں کی گئی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے وہ آپ بھول جائیں گے یہ TMA کو اور جو ٹیکس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور یہ دیگر ادارے ان سے زیادہ غلطیاں انہوں نے وہاں کی ہے انشاءاللہ. لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو منطقی انجام تک پہنچائے اور ان کو سزا شکریہ دلائے. جی، شکریہ. چلیں دیر آئے درست آئے، انصاف آنا چاہیے بہرحال، اور کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا اور سر عام جو ہے ایک جگہ پر قبضہ کیا گیا اور جس بھی بنیاد پہ کیا گیا. کچھ معاملات عدالت میں بھی ہیں اور ابھی بھی ایک جنگ چل رہی ہے جس میں ابھی محکمہ اینٹی کرپشن بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ابھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جاتا ہے، بہرحال بڑی اپڈیٹ سامنے آئیں گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.